حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رفعہ اس روایت کو مرفوع کیا، من طلب قضاء المسلمین حتی ینالہ، کہ جو شخص مسلمانوں کی قضاء کو طلب کرے، قضاء کے منصب کو، اور اس کو پا بھی لے، اور پھر اس کا عدل و انصاف اس کے ظلم پر غالب رہے، تو اس کے لیے جنت ہے۔ اگر ہے تو بحال اندازہ ہے اگر واقعی اگر اس میں اگر خود اس کے اہل بھی ہوں، اس منصب کے اہل بھی ہوں، اور اندیشہ ہے کوئی نا اہل آدمی آگے آنے کی وجہ سے اس محکمے کو اور اس منصب کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے اس کی وجہ سے، تو پھر خود بھی ہے۔ اور فرمایا ومن غلبہ، لیکن اگر وہ آدمی جس کا ظلم اس کے عدل پر غالب ہو تو پھر اس کے لیے آگ ہے آگنا ہے۔ تب اس میں تو بظاہر یعنی اس منصب کو طلب سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے تو کہتے ہیں ان دونوں میں جمع یہی ہے کہ انہ لا یلزم من کونہ لا یعان علیہ بسا، یعنی مطلب یہ ہے کہ طلب کی وجہ سے آ گئی نا، یعنی عدم نصرت لازم نہیں ہے یا کہا ہے۔ یعنی جو فرمایا جو نفی کی گئی نا اس کی مدد نہیں کی جائے گی، یعنی مدد لازم نہیں ہے یا کہا، یہ لکھا عدم اعانت، یہ لکھا لأنہ لا یلزم من کونہ لا یعان علیہ بسبب طلبہ، یا اللہ یحصل منہ العدل، یہ بھی ضروری نہیں کہ اس سے عدل حاصل نہ ہو۔ بس یہ ہے کہ یہاں لزوم کی نفی ہے، نفس عدل کی، اور اعانت کی نفی نہیں ہے۔ اعانت بھی ہو سکتی ہے، کہ مقصد یہ ہے کہ اگر طلب کر کے وہ عہدہ لیا ہے لیکن پھر اس عہدے کو آگے نہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں استعمال کرے، کسی پر کوئی ظلم و زیادتی نہ کرے، تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہو سکتی ہے۔ تو جہاں نفی ہے وہاں اس کی لزوم کی نفی ہے، یا کریں لازم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں انتخابات کے موقع پر کچھ مہمان آئے تو ان کو ایک بھائی ان کو کہنے لگے اصل میں یہ سیاست ہے نا، یہ بھی خدمت کئی شعبہ ہے۔ ارے شاہ ولی اللہ محمد رحمۃ اللہ فرمائے لگے نا، سیاست کی تعریف وہ القانون المحافظ لحقوق اللہ و حقوق العباد، جو اللہ تعالیٰ کے حقوق، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بھی محافظ ہو، اور وہ ایسے قانون کا نام ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی محافظ ہو جا کرنا ہے۔ جیسے انبیاء کرام علیہم تسوسہم الانبیاء، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام آگے یعنی بنی اسرائیل کے انبیاء ان کے لیے سیاست کرتے تھے، تو سیاست کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایسی راہ بتلاتے تھے جس سے رب کا حق بھی ادا بھی ہو اور رب کے بندوں کا حق بھی ادا ہو جانا ہے۔ سیاست یہ خدمت کئی شعبہ ہے، سارا نظام خدمت سے جوڑ رکھا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے حضرت مولانا قائد ظاہر سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہرحال ایک جماعت کے لوگ آئے، جماعت سیاسی جماعت میں بہرحال کچھ لوگ ہیں، ان سے کہنے لگا حضرت آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم نے اسلام نافذ کرنا ہے، اسلام نافذ کرنا ہے۔ حضرت فرمایا کہ نہیں، جاؤ اسلام تم سے توبہ کرتا ہے، تم جا کے لوگوں کی گلی نالی ٹھیک کرو، بس یہی کرو، جو تمہارے دل میں کام وہ کرو جا کر۔ خالی ان کے نعرے ہوتے ہیں، اور جب وہاں چلے جاتے ہیں بالکل بعض دفعہ بالکل پھر اسلام کے خلاف ہی سازشوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ہمارے کابی حضرات موجود ہوتے ہیں، میرے کروں ان کو غنیمت سمجھیں۔ مولانا فضل الرحمان سادہ مقات عالیہ اور ان کے والد گرامی حرم مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ پورا ایک تسلسل ہے۔ ان کو صرف سیاسی حضرات ہی نہ سمجھیں، ہم قریب سے جانتے ہیں۔ ہمارے بڑے عالم دین ہے، دیکھو ہر خواجہ خانم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی ہستی، ان کا سایہ ہر مولانا فضل الرحمان صاحب پر یاد رہا۔
ان کے اوپر دست شفقت ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور دعا لیتے تو بڑوں کا اعتماد یاد رہے. صرف یہ اخباری تبصروں پر نہ رہا کرے یاد رہنا. ہمیں اندازہ ہے کتنے فتنے ایسے ہیں ہمارے ہر ڈاکٹر اور روزہ سکندر صاحب نے فرمانے لگے کتنے فتنے ایسے ہیں اسمبلی کے دروازے سے نکلنے سے پہلے ہی یہ چند ہمارے حضرات اہل حق حضرات وہاں اسمبلی کے اندر ہوتے ہیں اور وہی فتنوں پر بند باندھ دیتے ہیں یاد رکھنا. اللہ اپنی مہربانی فرمایا لگا. یہ مثال کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ اسلامی کا لفظ ختم کرنے لگے تھے. یہ ہمارے کافی حضرات صلی موجود تھے. یہ ڈٹ گئے یاد رکھنا. نہیں ختم کرنے دیں گے یاد رکھنا ورنہ تو یہ بہ جائیں یاد رکھنا. جو باہر سے قرضہ لیتے ہیں وہ قرضہ ویسے نہیں لیتے یاد رکھنا. ہاں وہ بھی اپنی شرطیں لیکن ہمارے کافی حضرات موجود ہوتے ہیں آگے ان کی برکت سے ان کی دار نکلتی یاد رکھنا. اللہ اپنی محنت اپنے بڑوں پر اعتماد ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بڑے حضرات ہیں اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں کتنے موقع ایسے ہم جانتے ہیں یاد رکھنا. ابھی ہماری مسیح کا ہی مسئلہ تو یاد رکھنا جب وہ محمدیہ کی وہ میٹرو میں جگہ آئی وہ مسیح شہید ہوئی اس کے بارے میں پریشانی بن رہی تھی یاد رکھنا. حضرت مولانا فضل ہمارے سادہ مقات والی ہر ایک خدمت میں حاضر ہوا. حضرت مجھ سے شہید ہوئی ہے کچھ معاملہ ہے دعا فرما دیں. میں دعا بھی کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں یاد رہا. ہاں پھر جو وزیر اعلیٰ ہے براہ راست ان کو فرات کو خود فون کیا یاد رہا. آپ کو اندازہ ایک دفعہ کچھ مسئلہ تھوڑا سا ہمارے ساتھی جذباتی نہیں آنا آگے. ہاں ہمارے سینکڑوں مظاہروں سے وہ بات نہیں بنتی جو ان حضرات کے فون سے بن جاتی ہے. اللہ پھر حضرت نے براہ راست الحمد للہ مدراس کر کے پھر ان کے مخال لوگ آگے پیچھے ہوئے. پھر اللہ نے مہربانی فرمائی پھر آپ کری مت بندوبست بھی ہو گیا الحمد للہ. اور بھی حضرات نے کوشش کی لیکن یہ ہے کہ بڑے حضرات ان کی پوری پوری الحمد للہ ہے ان کی بھی شفقت ہے. ہم نے اور تو نہیں کتنوں کے ساتھ الحمد للہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. ہمارے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. یہ حضرات اہل حق حضرات الحمدللہ نماز کے پابند ہیں اور اپنے ذکر و اذکار کے پابند ہیں اللہ. اور کتنی مشکل جگہ ہیں موقع ہیں جن کے اوپر اللہ نے ان ہمارے کابی حضرات کو الحمدللہ سب کے لیے سہارا بنایا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اپنے بڑوں پر اعتماد الحمدللہ. اللہ کے اللہ سب پر یاد ہے. میں سب سے محبت رکھتا ہوں نتیجے میں سب کی دعائیں مل جاتی ہیں. اللہ مجھے کو نظر نہیں آتا یاد کرنا ہمیں کیا ہے یاد کرنا. کبھی کبھی اللہ کچھ پردے اٹھا دیتے ہیں یاد کرنا. آپ کو حدیث شریف کا سبق سامنے ہے. میں خلاف واقعہ بات کرنے کا کیا فائدہ ہوگا یاد کرنا. مجھے کیا ملے گا یاد کرنا. حدیث کا سبق کتاب سامنے مسجد میں بیٹھا ہوں. یہ آزادی مارچ تھی نا. آزادی مارچ کا حضرت کراچی سے چلے تھے اور پھر ہم اس وقت بھی کئی سازشیں تھی یاد رہا. تو پھر ہر جگہ ہوتے ہیں اچھے لوگ ہر محکمے میں ہوتے ہیں یاد رہا. اللہ تعالیٰ اپنے بہرحال ان کے اوپر پھر ہے دباؤ بڑھانے کے لیے پھر آپ دیکھ رہے ہیں پھر وہ آزادی مارچ وہاں سے کیا شروع کیا تھا. یہاں لاہور ہی پہنچے. میں یہاں سے ظہر کی نماز سبق ہوا. سبق کے بعد پھر عصر کی نماز میں نے مجھے تکلیف رہتی ہے تو وہ اس نے کا مسئلہ ہوتا ہے میرے لیے. پھر کہ میں عصر کی نماز کہیں قضا نہ ہو جائے تو پھر میں نے محمدیہ میں اپنا جو اپنا پرانا محمدی ہے وہاں پر عصر کی نماز اول وقت میں پڑھ کے پھر میں حاضر ہوا. پہنچا تو جو مینار پاکستان کا جو ہے وہ پل وغیرہ بنا ہوا وہاں پر وہاں پہنچا تو کسی نے میں ضرور شرکت کر لوں. پہنچا تو حضرت کا بیان ختم ہو گیا اور پھر پہلی خبر یہ ملی کہ حضرت آگے چلے گئے ہیں. پھر سے بتلایا کہ نہیں ابھی حضرت وہاں ہے. میں پھر بجائے پل کے اوپر چڑھنے کے نیچے سے
سواری ہے، آگے جو جنگلہ ہے میٹرو کا جنگلہ ہے وہاں جا کر کھڑا ہو گیا. مجھے چلو یہاں سے زیارت کر لیں گے، آ کر یہاں سے گزریں گے، ہر کنٹرے گزرے گا. بہرحال میں وہاں کھڑا ہوا جنگلے کے پاس، اس طرف نہیں بائیں طرف کھڑا ہوا اور وہ دوسری طرف سے گزر رہا ہے. بھائی جیسے ہر کا کنٹینر آ گیا ہے، مجھے حالانکہ دن کی روشنی تھی لیکن ہر کے کنٹینر پر جہاں کھڑے تھے وہاں پر نے ایک اور نور کا حالہ بنا ہوا ہے. اور حضرت بالکل سفید امامہ پہن رکھا اور سفید کپڑے بالکل یاد ہے. یعنی ایک عجیب کوئی نور کسی وہاں ہے جیسے کہ برسات سی تھی الحمدللہ. یعنی دن کی روشنی کے علاوہ الگ ایک نورانی حالہ بنا ہوا اور اس میں درمیان میں کھڑے ہوئے ہیں. سفید پگڑی اور سفید کپڑے پہن رکھے بالکل. میں حیران ہوا کہ میں حضرت پیلا رومال باندھتے ہیں، پیا رومال باندھتے ہیں. میں واپس آیا، میں نے ساتھیوں سے پوچھا، جو سواری میں ساتھی تھے ان سے پوچھا. میں نے کہا بھائی حضرت نے آج لباس تبدیل کر رکھا ہے. میں نے تو سفید امامہ دیکھا ہے، سفید پگڑی دیکھی ہے جو سفید کپڑے پہن رکھے ہیں بالکل ہے. کہ نہیں حضرت نے تو بالکل وہ پیلا رومال ہی باندھ رکھا تھا. لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ بالکل وہ سفید پگڑی، سفید امامہ اور ایک نور کا حالہ اس کے درمیان میں کھڑے ہوئے ہیں. اور میرے دل پر بھی عجیب رفت تاری. دل میں یہ تھا کہ میں بھی ان کے ساتھ اسلام آباد ہی چلوں گا بھی. لیکن پھر میرا کچھ ہی حال ہے، ان کا اجتماع تھا. پھر کچھ دیر تک قافلے کے ساتھ میں گیا الحمدللہ. پھر ایک جگہ سے پھر ڈرائیور کی طرف واپسی کر لی. پھر بہرحال کئی دن تک وہ اسلام آباد رہا. پھر اللہ نے مہربانی فرمائی، جب آخری دن تھا وہاں پر نا وہ کیا کہتے ہیں اس وہاں پر جو اسلام آباد میں جو آخری اجتماع کا وہاں کا آخری دن تھا، دھرنا تھا کیا تھا اس کو مان. تو آخری دن پھر میں آخری مغرب کے قریب میں وہاں پر اسلام آباد پہنچا. حضرت سے ملاقات ہوئی. فرمانے لگے اچھا ہو گیا چلو آپ آ گئے، آخر میں آ گئے، دعا میں شریک ہو گئے الحمدللہ. پھر وہی مغرب کی نماز پڑھائی کنٹینر پر. پھر تھوڑی سی بات چیت بھی اللہ نے توفیق عطا فرمائی الحمدللہ. کچھ ذکر کی مجلس تھوڑی سی خالص شاید اس میں اس خیر کی بات کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائی. اس کے بعد حضرت تشریف لائے، پھر حضرت کا آخری بیان ہوا اور اس کے بعد دعائے خیر ہوئی. اور پھر اس کے بعد ہمارے تابعی حضرات ہیں ان سے آپ حسن ظن رکھا کریں الحمدللہ. ابھی آپ دیکھ لیں ابھی فلسطین کے بارے میں کتنا آگے آتا ہے. اور سب سے پہلے تقریباً وہاں قطر میں پہنچ کر وہ امداد لے کر سب وہاں پیش کیا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اور ہاں ایسے ہی کہ طالبان کے دور میں آگے نا جو حضرات خاموشی سے یہ مدد کرتے رہے ہم نے اس کا اندازہ لگا سکتے کہ کس طرح ان کی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ بہت کیسے رہنمائی کرتے ہیں الحمدللہ. اہل حق کا اعتماد ہم تو پر یاد رکھنا اپنوں کے لیے سب کے لیے الحمدللہ وہ ہیں بیچارے آگے پیچھے ہوتے ہیں الحمدللہ. تو اپنے بڑوں کے بارے میں حسن ظن کریں الحمدللہ. معصوم رحمان صاحب کو صرف ایک کوئی عام کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہے، ایک دینی رہنما ہے الحمدللہ. ہے پوری امت مسلموں کے کرم فرمایا، حسن ظن رکھا کریں. اللہ اپنی مہربانی 40 سال سے تو میں جانتا ہوں کہ 40 سال سے اللہ تعالیٰ کرم فرمایا. باقی تو خیر اور اس سے پہلے ہر مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا زمانہ بھی ہم نے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. میں زیارت تو نہیں کر سکا، ہم ذرا دیہات میں پڑھتے تھے لاہور میں آس پاس تو خیر کی حاضری ہوتی تھی ہمارے زمانے میں جلسے ہوتے تھے. اپنا ہم ذرا دیہات میں تھے نار منڈی قصبہ ہے الگ وہ فاصلے پر تھا. کئی بڑے حضرات چونکہ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا شروع میں کچھ 4-5 سال ہی کے زمانے کے وہ اللہ نے اس میں اللہ نے تربیت فرمائی. وہاں جب پڑھتے تھے وہاں مدرسہ ایسا تھا کہ وہاں تو بالکل بیت الخلاء بھی نہیں تھے. یاد میں صرف اس سنجے کے لیے تھی کچھ چھوٹے سنجے کے لیے کچھ بنے ہوئے بیت الخلاء بنا. 5 سال تک وہ باہر وہ جو کھیت ہیں جنگل ہیں بس وہیں جا کر استنجا کرتے تھے. بڑی حاجت وہیں جا کر کیا. اب تو اللہ نے آسانی فرما رکھی ہے. بہرحال اللہ نے اپنے دین کو باقی رکھنا ہے. حسن ظن رکھا کریں بڑوں کے بارے میں، بدگمانی سے بچا کریں. ہر گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے
حضرت مولانا رشید رحمۃ فرمانے لگے جو کسی عالم ربانی کی توہین کرتا ہے فرمانے لگے قبر میں اس کا چہرہ پھیر دیا جاتا ہے، قبر میں اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ فرمایا یقین نہ ہو تو قبر کھود کر دیکھ لیں آپ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مولانا فضل الرحمان صاحب ان کا کوئی فیصلہ کہنا نہیں، پوری ایک جماعت ہے، علماء کی جماعت ہے، وہ پوری ہے، کوئی فیصلہ کرتی ہیں تو وہ پوری جماعت مل کر کرتی ہے یاد رہنا۔ ان کا اکیلے کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے یاد رہنا، ہاں پوری بات، اور جو شورا اور ہے اور اجتماعی فیصلے میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے بڑوں پر اعتماد، حسن زن یاد رکھنا، بدگمانی سے کیا ملے گا یاد رکھنا۔ ارے شاہ کی محتسب حضرت فرمانے لگے خوش گمانی پر تو ثواب ملے گا اور بدگمانی پر تو پوچھ ہوگی کہ دلیل پوچھی جائے آپ نے یہ بدگمانی کیوں کی ہے یاد رکھنا۔ تو عام مومن کے متعلق حکم ہے ظن المومنین خیرہ، مومن کے متعلق اچھا گمان رکھو یاد رکھنا ہے، تو اپنے بڑوں کے بارے میں حسن زن یاد رکھنا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے ہو تو عام مومنین کے بارے میں کوئی اگر کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات نظر آئے بھی جو بدگمانی کا سبب بن رہی ہے تو ان کو سمجھا دیں، اہمیت سمجھا دیں۔ اگر کوئی سمجھانے کی کوئی شکل نہیں بن رہی، کسی کے ذریعے کہلوا دیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر اول آخر ان کے حق میں دعا کرنا، یا اللہ میرے بھائی کو، یا اللہ اس کو اپنے نیک رستے کی سمجھ عطا فرما، آگے میں غلط ماحول سے، غلط صحبت سے اور غلط راہوں سے ان کی حفاظت فرما جا رہے ہیں۔ اپنے بڑوں کے بارے میں جہاں بھی ہمارے قابل حضرات، اہل حق حضرات میں سے جہاں بھی کسی بھی جماعت سے ان کا تعلق ہو، چاہے ختم نبوت کا تحفظ کا میدان ہو، صحابہ کرام اہل بیت کی محبت اور ان کی ناموس کے تحفظ کا میدان ہو، سب ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کو سر کے تاج رحمۃ، اس سے فائدہ ہوگا یاد رکھنا۔ تو یہاں دورہ ہوتا ہے طلباء کا، وہاں جہاں مدنی میں کئی سال ہو گئے تقریباً میں خال تو کچھ 27-28 سال ہو گئے طلباء اللہ تعالیٰ بھیج دیتے، میرے پاس کوئی اشتہار نہیں ہوتا، نہ کبھی اشتہار ہوا ہے، بس اللہ آپ کی رحمت سے بھیج دیتے ہیں طلباء۔ اور پشاور سے ایک طالب علم، یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں اپنے بڑوں کے بارے میں ادب و احترام کی، حسن زن کی کرتا رہتا ہوں الحمدللہ۔ مجھے پشاور جامع عثمانی سے طالب علم دورے میں آئے اور خط لکھا پشاور سے، کہنے لگے کہ سن رہا ہے میں آپ کے پاس دورہ کرنے سے پہلے اپنے ہی بڑوں کی غیبتیں کرتا تھا، اپنے ہی بڑوں کی غیبتیں کرتا تھا، لیکن یہاں چند دن گزارنے کے بعد اب میرے دل میں اپنے بڑوں کے بارے میں سوائے ادب و احترام کے اور کچھ نہیں ہے۔ بہرحال میں ان کو براہ راست خط تو نہیں لکھ سکا، جواب میں خط ہے، لیکن پشاور میں گیا، وہاں بھی کہا اور کچھ جلسوں میں کچھ جگہوں میں کہا، کچھ مجالس میں بھی کہا کہ اگر یہاں چند دن گزارنے کے بعد اپنے بڑوں کے ادب و احترام کا اگر کوئی ذرہ نصیب ہو گیا، اب آپ کا دورہ مکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، یہ خطرے کی چیز ہوتی ہے، یاد رہنا ہے اپنے بڑوں کے بدگمانی اور ان کے بارے میں کوئی نامناسب کلمہ کہنا، یہ بعض دفعہ بس محرومی کا سبب بن سکتا ہے، یاد رہنا ہے۔ اس لیے زبان ہے اسے بہت احتیاط سے استعمال کیا کریں، یاد رہنا۔ میرے حضرت فرمانے لگے یہ زبان نیکیوں کی مشین ہے، نیکیوں کی مشین ہے۔ چند دن پہلے ترمذی میں حدیث گزری، ایک صحابی نے رکھی، حضور اسلام میں تو بہت سے احکام ہیں، کوئی ایک بات ایسی بتلا دیں جس کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ فرمانے لگے ذکر اللہ، بس اللہ تعالیٰ کا ذکر یاد رہا، ہاں بس اس زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، نیک بول اس سے بولیں، بس الحمدللہ آگے یہ دائیں بائیں کی چیزوں سے خود بخود بچ جائے گی۔ ایسے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ فرمانے لگے زبان سے گناہ کرنا آسان ہوتا ہے، زبان کے گناہوں کا علاج یہ ہے کہ زبان جتنا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے گی، خیر کی بات کہنے سننے میں لگی رہے گی، گناہوں سے خود بخود بچی رہے گی، فرصت نہیں ملے گی، یاد رکھنا۔